آپ کو بھی یہی لگتا ہے جو کہ آج بیان دیا علیمہ خان صاحبہ نے کہ ہو سکتا ہے مجھے گرفتار کروا دیا جائے یا میں گرفتار ہو جاؤں 26 نومبر کیس میں یا کسی اور مقدمے میں؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے گرفتاری کا، تو اگر کوئی ایسا مقدمہ موجود ہے اور یہ جتنے مقدمات ہیں، میں ایک وضاحت کر دوں، یہ کوئی اس قسم کا کوئی فلمزی مقدمہ نہیں ہے کہ کسی نے جو ہے وہ جہیز آرڈیننس کی خلاف ورزی کی تھی، یا کسی نے جو ہے وہ بغیر اجازت جو ہے وہ دوسری شادی کر لی اور اس کا کیس تھا، یا کوئی ون ڈش کی خلاف ورزی کا کیس تھا۔ یہ سارے سیریس کیس تھے، اور وہ کیس تھے کہ جن کے ساتھ ایویڈنس یا ویڈیو ایویڈنس موجود تھا، یا کہیں کہ یہ جتنے 9 مئی کے واقعات ہیں یہ نہیں ہوئے، یہ کوئی ویسے ایک بنا دی گئی، یہ کسی فارم 45 پہ درج کر کے تو مقدمات درج کر دیے گئے، جو اپنے کور کمانڈر ہاؤس جلا تھا، یہ ساری اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز تھی۔ یہ ایسے تو نہیں ہے، چیزیں تو ساری وہی ہیں، اب ظاہر ہے جو کی ہوتی ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہوئی کسی اس کے نتیجے میں، نہیں کہ وہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو حکومت گرفتار کر لے گی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر وہ مذاکرات کے ساتھ عدالتی پروسیس کو کوئی جوڑے گا، کہ جو بڑی وضاحت کے ساتھ موجود تھا کہ مذاکرات کس پہ ہوں گے، مذاکرات اگر آپ کو نظام کے بارے میں کوئی خدشات ہیں تو اس پہ بالکل مذاکرات ہوں گے، آپ کو الیکشن میں کوئی لاز کے حوالے سے تو اس پہ بھی مذاکرات ہوں گے، دیگر ان چیزوں پہ کہ جن کا تعلق ملکی سلامتی سے ہے، ملکی بقا سے ہے، اور بالخصوص جو پارلیمانی امور ہیں۔ لیکن اگر پارلیمانی امور میں آپ اپنا رول ادا نہ کریں، باہر کھڑے ہو کے تو 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کریں، اور اسمبلی کے فلور پہ نہ یہ کہ کسی ایک کلوز کی ڈیلیشن کی جو ہے وہ آپ موو کریں، بلکہ نہ صرف یہ بلکہ آپ ووٹ بھی اس کے خلاف نہ دیں، اور آپ کہیں جی کہ ہم 27ویں آئینی ترمیم کی ہم نے مخالفت کی۔ اب اگر پارلیمانی تاریخ جب لکھی جائے گی اور جب دیکھیں گے تو کیا اپوزیشن نے یا تحریک انصاف نے ایک ووٹ بھی استعمال کی 27ویں آئینی ترمیم؟ تو جب مقصد ہی صرف شو کریٹ کرنا ہو، مقصد ہی صرف میڈیا کے لیے جو ہے وہ چارہ تلاش کرنا ہو، خوراک جی تلاش کرنی ہو، تو پھر اس قسم کے معاملات کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ اب اگر ملاقات کی بات صاحب، کی یہ جائے بات تو تو آپ ایک طرف، دیکھیں، لیکن سوال لے لیں۔ وہ کہتی ہیں کہ حکومتی شخصیات دعویٰ کر رہی ہیں۔ حکومتی شخصیات کیسے دعویٰ کر رہی ہیں؟ سوال ان کا یہ ہے کہ ان کو کیسے پتہ ہے کہ مجھے گرفتار کیا جانے والا ہے؟ دیکھیں یہ بھی تو ان کی زبانی ہم نے سنا نا، ان کی زبانی سنا۔ مثلا میں نے بھی سوال کے جواب میں یہ کہا کہ کوئی اگر کسی جگہ پہ کوئی خلاف ورزی ہے، کوئی مقدمہ موجود ہے، تو اس گرفتاری کو تو خارج از امکان نہیں قرار دیا جا سکتا۔ لیکن یہ اس قسم کی پیشن گوئی نہیں ہے کہ جس میں کہا جائے کہ ہم ابھی شاہد عباسی کو جیل میں ڈال دیں گے، ہم رانا ثناء اللہ کو مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے، اس قسم کی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کسی سوال کے جواب میں اگر کسی حکومتی شخصیت نے یہ کہا کہ کسی مقدمے کے نتیجے میں، تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن یہ اس قسم کا یہ جو ابھی وضاحت کے ساتھ دعویٰ ہے وہ تو ان کی طرف سے خود آیا، علیمہ بی بی کی طرف سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا، اور یہ ان کا پہلا نہیں ہے اس قسم کا بیان، شاید اس سے پہلے جو ہیں وہ نصف درجن کے قریب ان کے اس ٹائپ کے بیان موجود ہیں، یا اس قسم کے بھی ہیں کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے، میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں، اس تو ٹائپ آپ کے کے خیال میں بیانات کیوں سیاسی ایسے لوگ بیان آ بیان رہے ہیں ان دیتے کے ہیں۔ سامنے، ان کی جانب سے؟ کیوں آ رہے جی ہیں ان کی میں جانب سے ایسے بیان؟ کن کی طرف سے؟ جی میں یہ آواز آپ کی علیمہ علیمہ خانم خان صاحبہ کی طرف سے علیمہ خان جی اس صاحبہ کی لیے آ جانب رہی سے جی کیوں؟ دیکھیں، جی میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ جب مقصد جو ہے وہ کوئی وہ جو میں نے ملاقات کی مثال اس لیے دی کہ جب مقصد ملاقات کرنا نہ ہو بلکہ جیل کے سامنے جو ہے وہ ایک شو کریٹ کرنا ہو، جب مقصد مقدمہ لڑنا نہ ہو بلکہ جو عدالت کے باہر جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس ہو، تو پھر اس قسم کی چیزیں خارج از امکان بھی نہیں ہوتی، بعید از قیاس بھی نہیں ہوتی، نیازی اور صاحب شاید نیازی صاحب راز صاحب کہہ رہے ہیں کہ مقصد کوئی نظر نہیں آ رہا، وہ مطلب خود ہی واویلا مچا رہی ہیں کہ مجھے گرفتار ہوگا، کیا جائے گا، کوئی خبر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسا ہی ہے؟ واقعی نہیں خبر بنانے کی نہیں، کوشش کی جا رہی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے خود سٹیٹمنٹ دی ہے۔ میں ویسے عمر صاحب یہ بتانا چاہتا ہوں راجہ صاحب کو
کہ آپ 24 اکتوبر 2025 کو دیکھ لیں، جہاں علیمہ خان اور عظمیٰ آتی ہیں یہ ڈی چوک پہ، یہ 26 نومبر کی بات نہیں، ایک 24 اکتوبر کو، تو وہ وہاں سے دونوں بہنیں کھڑی ہیں روڈ کے کنارے پہ، ان کو اریسٹ کر کے وومن اسٹیشن G7 بھیجا گیا تھا، اور اس کے بعد وہ جیل بھی چلی گئی تھی، جیل میں رہیں۔ اس کے بعد ابھی مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال ہم رمضان میں ساتھ تھا، ہم لیاقت باغ دعا کرانے کے لیے گئے، اور وہاں صرف دعائیہ کلمات ہوئے، نعت شریف پڑھی گئی، اور اس میں میرے اوپر بھی پرچہ ہے، میں نے بھی بیل کروائی، اور علیمہ خان پہ بھی پرچہ ہے۔ تو یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے ٹھیک کہا کہ ان کے جو خدشات ہیں، اس طرح کی ہمارے اوپر FIR ہوئی، جب دعا کرانے ہم جاتے ہیں تو ہمارے اوپر FIR ہو، ملاقات کرنے جاتے ہیں ملاقات نہیں ہوتی، ملاقات میں بھی ابھی آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے کتنے لوگوں پہ FIR ہوئی، اور وہاں سے اریسٹ کر کے ان کو کہاں تک چھوڑ کے آتے ہیں۔ تو ان کی باتیں ٹھیک ہیں، جب وہ ان کو پتہ ہے کہ جتنے تک خان صاحب اپنے سٹانس پہ ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنا پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ابھی 8 فروری کے ہلچل شروع ہوئی ہے اور موبلائزیشن شروع ہوئی ہے، تو اب مذاکرات یاد آ گئے ہیں۔ مذاکرات تو میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ دسمبر 2024 میں شروع ہوئے، پھر 25 میں شروع ہوئے، جنوری میں تو کوئی مذاکرات نہیں ہوئے۔ تو ابھی آپ ایک سائڈ پہ اس طرح لوگوں کے اوپر پرچے دیتے جائیں، سزا دیتے جائیں، ملاقات ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود نہ ہونے دیں، پھر ساتھ کہیں جی مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، تو مذاکرات کے لیے مینڈیٹ ایک شخص کے پاس ہے، وہ جیل میں بیٹھا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب اگر نیشنل انٹرسٹ میں کوئی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو کریں گے۔ باقی اب ہم بار بار آپ کے پروگرام میں آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی فیملی کو، کیا بشرا بی بی کی فیملی، وہ تو کوئی پولیٹیشین نہیں ہے نا، اس کی بیٹیوں کو بھی روکا جاتا ہے، ان کی ملاقات بھی نہیں ہو رہی، ہماری ملاقات نہیں ہو رہی۔ اگر آپ اتنا بڑا سٹیپ لینے جا رہے ہیں کہ جی آؤ جی مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے، تو کیا وہ آدمی جو 202 سیٹ پہ جیتا ہے نیشنل اسمبلی کی، آپ کہتے ہیں جی ان سے نہ ملیں، جو پاکستان کی لارجسٹ پارٹی کا لیڈر ہے ان سے نہ ملیں؟ آپ نے پرچے بھی کر لیے، آپ نے اندت جیسے بھونڈے کیس بھی کر لیے، آپ نے سائفر بھی کیا، ایکوٹل ہو گئی، آپ اب کیس لگنے بھی نہیں دے رہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر جیسے کیس، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ مراد ہے کہ یہ تو ساری چیزوں کو لنگر آن کرنا ہے۔ 3 سال سے اگر ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں تو اب بھی ہم تو بیٹھے ہیں، ہم تو رول آف لا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ خاموش انقلاب عوام کے اندر ہے، عوام یہ چاہ رہی ہے کہ خان ہماری جنگ لڑ رہا ہے، وہ کوئی موروثی جنگ نہیں لڑ رہا، نہ وہ میری کوئی سپوکس پرسن کی لڑ رہا ہے، نہ وہ کوئی اپنے بیٹوں کی موروثی سیاست کر رہا ہے، نہ وہ کوئی بہنوں کو پوزیشن دی ہوئی ہے، وہ تو عوام کی خاطر لڑ رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ میسج جتنا کرتے پوچھ لیتے راج صاحب سے، جی اب مذاکرات کے بارے میں راج صاحب سے پوچھ رہے ہیں۔ راج صاحب، جس طرح سے نیازی صاحب بھی کہہ رہے ہیں گرفتاریوں کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر ایک طرف سے مذاکرات کی بھی دعوت دی گئی ہے حکومت کی جانب سے، تو ایسے جب گرفتاریوں کی خبر سامنے آتی رہیں گی تو لچک کس طرح سے آئے گی اپوزیشن کی جانب سے بھی؟ حکومت کو لچک کیوں نہیں دکھا رہی اس معاملے میں بھی، گرفتاریاں روکی جائیں اور باقی معاملات کو آگے لے کے جایا جائے تاکہ لچک دونوں طرف سے پیدا اور مذاکرات آگے بڑھیں؟ جی میں ایک نیازی صاحب کی بات کو درست کر دوں اپنے نقطہ نظر کے مطابق، وہ بھی ظاہر ہے اپنے نقطہ نظر کے مطابق ٹھیک فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ چونکہ ہم نے 8 فروری کی کال دی تھی اور موبلائزیشن شروع کی تو اس لیے یہ مذاکرات کا کہہ رہے ہیں۔